بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 89 اور تیسری قسط ہے آج کی، اور بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں. یہ شہ سرخی ہے اور پیج ہے 346 اور مین ہیڈنگ ہمارا غزوہ احد آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں، غزوہ احد مین سبجیکٹ ہے. غزوہ احد ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم یعنی اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے غزوہ احد رکھ رہے ہیں. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہو تم میں محلدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا. دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزر لے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے. یعنی ہمیں وہ گائیڈ لائن دے، کوئی شخص جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزر لیے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے. اس کے جواب میں ابو خصیمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرقین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی ہارشہ کے ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا. اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قزی کے باغ سے ہوا. یہ سخت منافق بھی تھا اور نابینا بھی. اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں. لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑی کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا. سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ تھا. اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاضل بن گیا. محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے.